بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات۔ ہمارے سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات سن 611 عیسوی سے ہوتی ہے۔ اس وقت پورا حجاز اور سارے عرب میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تمام عرب کا ہر قبیلے کا ہر آدمی بتوں اور ستاروں کا پجاری تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ بتوں اور ستاروں کو پوجتے ہوئے بھی حشر اور نشر اور بدلے کے دن کے قائل تھے۔ مردوں کو دفن کرتے تھے، قبروں میں اونٹوں کو اس لیے ذبح کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ حشر کے دن اس اونٹ پر سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ وہ توحید کے قائل تھے، خدا کو کائنات کا پیدا کرنے والا مانتے تھے، بتوں کو اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے والا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس وقت مکہ کے ایک کونے سے بہت ہی ہلکی سریلی آواز پیدا ہوئی جو دھیرے دھیرے بڑھنے لگی اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھی کہ مکہ شہر کی گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر میں اس کی آواز سنی گئی۔ عربوں کی عید آج عربوں کی عید تھی۔ وہ بہت سویرے جاگ چکے تھے اور آواز کو سن سن کر مرد اور بچے بیت الحرم کی طرف دوڑنے لگے۔ مکے کی گلی کچوں میں ہلچل شروع ہو گئی اور لوگوں کے گروہ تیزی سے لپکتے نظر آنے لگے۔ سریلی آواز ابھی تک بلند ہو رہی تھی، بڑی لبھاونی آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سریلا باجا بج رہا ہے۔ لوگ شہر کے چاروں اور تیزی کے ساتھ بیت الحرام کی اور دوڑ رہے تھے۔ وہ چمچماتے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پیلے پٹکے باندھے ہوئے تھے۔ وہ عربی لباس میں تھے۔ بیت الحرم یعنی خانہ کعبہ بیچ شہر میں قائم تھا۔ یہی وہ حرم شریف ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مدتوں تک یہ ایک خدا کے ماننے والوں کی پناہ گاہ تھی، اب بت پرستوں کے قبضے میں تھا۔ عرب بڑی تیزی سے دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی عمارت پتھر اور چونے سے بنائی گئی تھی، بڑی مضبوط اور شاندار عمارت۔ چاروں طرف اونچے اونچے شاندار دروازے تھے۔ جمجم کے قریب نائلہ اور آصف کا بت۔ خانہ کعبہ کے نیچے ایک کنواں تھا، کنویں کی من پتھر کی اور دھن کچھ چھوٹا تھا۔ یہی کنواں دنیا میں جمجم کے نام سے مشہور ہے۔ کنویں کے من کے قریب قریب ادھر ادھر بڑے بڑے دو بت تھے۔ ان میں سے ایک بت کسی خوبصورت عورت کی مورتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری کھڑی مسکرا رہی ہو۔ اس بت کا نام نائلہ تھا۔ دوسرا بت ایک بھاری بھرکم انسان کی شکل کا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہلوان اپنے مقابلے کے آدمی کو جیت کر کے خوش ہو رہا ہو۔ اس بت کا نام اصاف تھا۔ تمام عرب ان دو بتوں کا احترام کرتے رہے اور ان کے سامنے آتے ہی سجدے میں گر جاتے رہے۔ باجا ابھی تک سریلی آواز سے بج رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے حرم شریف کے اندر بج رہا ہو۔ خانہ کعبہ کے تمام دروازے اب تک بند تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عرب میں عام طور سے اور مکے کے خاص طور سے قریش کا قبیلہ ہی سردار مانا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے سردار جناب عبد المطلب تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں جو صرف حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور عباس زندہ تھے، باقی مر چکے تھے۔ قبیلہ قریش نے ابو طالب کو اپنا سردار مان لیا تھا۔ ان کا اتنا رعب تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بیت الحرم کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی۔ جب تک وہ دروازہ نہ کھولتے کوئی آدمی بیت الحرم میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ جب عرب کے تمام قبیلے آ چکے تو ابو طالب اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے۔ ابو طالب نے آتے ہی دروازہ کھولا، پہلے خود اندر گئے، پھر بھائی اور قبیلے کے دوسرے لوگ اندر گئے، پھر حرم پاک کے تمام دروازے
کھول دیے گئے اور اب عرب کے تمام قبیلے جھنڈ کے جھنڈ اندر داخل ہو گئے۔ بیت الحرم کی عمارت اندر سے بھی بہت شاندار تھی۔ اس کے ٹھیک بیچ میں بیت اللہ تھا اور بیت اللہ کے چاروں اور کالے پردے لٹک رہے تھے۔ اوپر چھت پر ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، بڑی ڈراؤنی شکل کا، کالے پتھر کا بنا ہوا۔ اس کا نام ہبل تھا، جس کی پوجا ہر ایک کے لیے ضروری تھی۔ بیت الحرام میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چہیتے بتوں کی اور دوڑا۔ وہاں بت بھی سینکڑوں تھے، الگ الگ جگہ پر وہ رکھے ہوئے تھے، عجیب عجیب شکلوں کے تھے، کالے، لال، سفید۔ بازا ابھی تک بج رہا تھا، بتوں کا رسوا ہو کر گر پڑنا۔ اب گھنٹے، شنکھ اور جھانج بھی بجنے لگے تھے۔ ہر بت پتھر کے چبوترے پر گڑا تھا اور ہر بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے بہت سے لوگ سجدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور عباس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ہبل کے سامنے جا پڑے تھے۔ بت پرستی کا ایسا منظر شاید ہی کسی کی نظر سے گزرا ہو۔ ابھی یہ لوگ سجدے ہی میں پڑے ہوئے تھے کہ تیز ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ ہوائیں ریت کے ذروں کو اٹھا اٹھا کر اڑانے لگی۔ اب سورج نکل کر کچھ اونچائی پر جا چکا تھا۔ دھوپ ہر چاروں طرف پھیل گئی تھی، پر آج دھوپ میں وہ تیزی، وہ چمک اور وہ گرمی نہیں جو ہر دن ہوتی تھی، بلکہ روز سے بھی زیادہ دھوپ پھیکی پھیکی سی لگ رہی تھی۔ لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور خاموش ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ ابھی سے لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ہوا میں اور تیزی آ گئی۔ سبھی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان لال انگارا ہو رہا تھا اور اس میں آگ لگ گئی ہو اور باغ کے شعلوں نے اسے لال بنا دیا ہو۔ لوگ حیرت اور غور سے آسمان کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی آسمان کا رنگ لال سیاہی میں بدلنے لگا، بالکل اس طرح جس طرح آگ کے بعد دھوئیں کے گول ماحول کو اندھیرا بنا دیتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر عربوں کے حواس جاتے رہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے بتوں کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سبھی گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ پجاریوں نے تھوڑی بلند آواز سے کہا، رو، گڑ گڑاؤ، بتوں کے پجاریوں، خوب رو، بتوں سے اس بلا کو دور کرنے کے لیے دعا مانگو۔ رونے کی ایک عام آواز بلند ہوئی۔ لوگ چیخنے اور چلانے لگے، رو رو کر بتوں سے اس بلا سے بچے رہنے کی التجائیں کرنے لگے۔ ہوا اتنی تیز ہو گئی تھی کہ کھڑے ہوئے جھٹکا کھا کر گرنے لگے تھے۔ سورج جیسے چھپ گیا تھا، دن رات میں بدل چکا تھا، کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے ریت کے ڈھیر لا لا کر الٹ دیتے تھے۔ ابو طالب اور ان کے بھائی جو خانہ کعبہ کی چھت پر تھے، چبوتروں کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ ابو لہب نہ جانے کیسے ان سے الگ ہو گیا۔ ہوا نے اسے اٹھایا اور چھت سے نیچے گرا دیا۔ اس نے خوفناک چیخ ماری، پر اس کی آواز چیخ کی آواز میں گم ہو کر رہ گئی۔